ایک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ علمی طور پر آپ کی یہ بات غلط ہے، ہم اس کو مان لیں گے۔ ہم سے بات علمی طور پہ یہ کریں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو ہم مانیں گے۔ یہ صرف ان کا کھوکھلا دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار مقام پر ان کو بتلایا گیا کہ یہاں حدیث کے اندر آپ نے خیانت کی، یا حدیث کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا، یا حدیث کا حکم آپ نے غلط لگایا ہے، یہاں حدیث کا حکم لگانے میں آپ نے علماء کی طرف جو بات منسوب کی ہے وہ غلط ہے، یہاں آپ حدیث کا معنی غلط سمجھے ہیں، یہاں آپ علماء کی عبارتیں غلط سمجھے ہیں۔ رجوع کیا؟ جی نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک بخاری شریف کی ایک حدیث کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے یہ گستاخانہ حدیث ہے۔ اب وہ گستاخانہ تو کہہ چکے، تو جیسے بابوں کی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اندر گستاخانہ عبارتیں پائی جاتی ہیں تو ان پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے فتوے لگنے تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر، لیکن ظاہر بات ہے کہ امام بخاری کو تو انہوں نے بچانا تھا پھر، تو ان کے ایک ساتھی ان کو کہتے رہے جی کہ آپ اس پر رجوع ریکارڈ کروائیں، یہ کریں وہ کریں، تو جناب نے کہا مجھ پر کیفیت طاری ہوئی نا تو پھر میں کر لوں گا۔ اب اس پورے کلپ کا آپ مزہ کر لینا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کا لنک دے دیں گے، آپ اس کو جا کر دیکھیں، آپ کو وہ لطف آ جائے گا۔ انہوں نے اتنا جچت اللہ تبصرہ کیا ہے مولانا عمران صاحب نے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم علمی طور پر آپ بتلائیں کہ یہ بات ہماری غلط ہے تو ہم تسلیم کرنے کے لیے اس کو تیار ہیں۔ تو پہلے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ سن لیں، چلیں ہم ایک کوشش اور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لیں۔ تحذیر الناس صفحہ 34 پر لکھتے ہیں، اتنی سی کتابچی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہی پیش۔ اب یہ تحذیر الناس ایک اردو کا چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ ہے بھی اردو کے اندر، اور ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ان بیچاروں کو اردو کی عبارتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، چہ جائے کہ یہ عربی کی عبارتیں سمجھیں گے۔ تو جو شخص اردو کی عبارتیں نہیں سمجھ سکتا وہ عربی کی عبارتیں سمجھ کر وہ کہاں سے امت مسلمہ کو دین سکھلائے گا؟ اب ان 3 لائنوں کی عبارتوں سے انہوں نے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتمیت زمانی کے منکر ہیں اور انہوں نے قادیانیوں کے لیے نبوت کا دروازہ کھولا ہے۔ اس پر تو تبصرہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن مرزا صاحب کی گھر سے پہلے خبر لے لیں۔ مرزا صاحب اپنے 2 استادوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ شد و مد کے ساتھ کہتے ہیں جی یہ بہت زبردست آدمی تھے۔ نمبر 1 اسحاق جہالوی صاحب اور نمبر 2 زبیر علی زئی صاحب۔ تو اسحاق جہالوی صاحب کے بارے میں پہلے مرزا صاحب کا تبصرہ سن لیں۔ لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے نا تو مولانا اسحاق صاحب ہے رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے، ون مین آرمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ اب جناب کہتے ہیں کہ یہ ون مین آرمی تھے، دلیر آدمی تھے اور سچی بات کرنے والے تھے۔ اب جو بندہ سچی بات کرنے والا ہو، ون مین آرمی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو محقق سمجھتے ہیں نا۔ اب ان کا تبصرہ سن لیں کہ وہ تحذیر الناس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید سی، جسٹس رہا شرعی عدالت دے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی سیرت، انہوں نے تحذیر الناس کسی نے دیتی کتابوں تے ہاتھ نہیں ایک دوسرے دن لاؤں دے، پڑھی، انہوں نے آخیا توبہ توبہ توبہ، تحذیر الناس پر ایک نظر کتاب لکھی، انہوں نے آخیا اتوں تک تو ساڈا بریلیاں دا کوئی بڑے تو بڑا بھی نہیں پہنچا جنی شان حضور دی اس بندے نے بیان کی ہے، اس کتاب نو بدنام کر دے، سارے دوالے ہو گئے۔ پیر صاحب ساڈا 100 سال دا پروپگنڈا تسی روڑ دتا، اسی تے فتوے لوائے مکیوں کہ قاسم نانوتوی نو جڑا کافر نہ آکھے وہ بھی کافر ہے، ہاں کہ تو یہ لکھ ماریا کہ وہ نال دی کتاب ہی، انہیں آخیا یار میں بے ایمان ہو کے مرا، جدو اپنی اکھیں پڑھی ہے تے سمجھ آئی بھی اس غریب نے جو کچھ کیا ہو رہا ہے بڑی شان ہے۔ اے نمونے دے طور تمہیں مثالاں دے رہے ہیں اردو میں، مگر تحذیر الناس ہی لے لیں، یہ بریلوی حضرات کے میں نے کہا یار 2-4 فکرے ہم مرزا نے ڈھونڈ کرنا، وہ بھی پہلا آگے کیا، دوسرا پیچھے کیا، 3-4 جگہوں سے، اور ایک نئی عبارت بنا لی۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات۔
یہ آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا ختم نوح کا، کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ قادیانی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ یار خاتم النبی آخری نبی، یہ کوئی تاریخ کی بات ہے؟ ایک نالائق لڑکا کتاب میں سب کے پیچھے ہے، یہ کوئی مدح ہے آخر میں ہونا؟ کوئی بات بتاؤ جو شان کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ خاتم النبی آخری نبی کوئی نہیں، اس کا مفہوم ہے افضل النبی، جیسے ہے نا کہ فلاں پر تقریر ختم ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یہ ہے کہ وہ یہ معنی بیٹا کرتے ہیں۔ یہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ نے کیا اور اس سے پھر نکالا کہ آپ آخری بھی ہیں، کہ جب آپ سب سے افضل ہیں اور دین آپ نے مکمل کر دیا اور دین محفوظ ہے تو سورج آنے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے ستارے آئیں گے۔ دونوں کو سنبھالا، مانا بھی رہا افضل النبیین کا کہ آپ سب سے اعلیٰ، اور یہ آخر میں آئے ہیں، یہ بھی چونکہ اجماع امت ہے، اعلان بھی ہے بھائی سب کیا، اس کا منکر کافر ہے، مگر اس کتاب پر ظلم کر رہا ہے کہ اس میں مولانا نے دروازہ کھول دیا، اس میں سے عبارت پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنا ہے، بالفضل رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں ہے، اس سے نکال۔ اب بات کیا خاتمیت بات اس میں تین معنوں میں، ایک خاتمیت زمانی کہ آپ کا دور آخر میں ہے، اس کو بھی بیان کیا جس کا منکر ہے کافر، ایک خاتمیت رتبی کہ مرتبہ بھی آپ پر ختم ہے، جیسے میں نے کہا کہ فلاں آدمی پر یار تقریر ختم ہے اعلیٰ، یہ خاتمیت رتبی اس کو کہا۔ ایک خاتمیت ذات کہ اللہ نے پہلے نبوت آپ کو دی روحوں کی دنیا میں، دوسرے سارے نبیوں سے اقرار کیا، ان کو آپ کی تصدیق سے نبوت ملی ہے، وہ تو پہلی ہے آپ کی ذاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو تین ہے اس میں، خاتمیت ذاتی، خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمانی، سب کو سنبھالا۔ یہ فکرہ جو ہے نا یہ خاتمیت رتبی کا، اگر آپ کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی آتا تو مرتبے میں آپ کے کوئی کمی نہ آتی، آپ کو شروع میں آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ رہتا، مگر دوسرا نقصان ہوتا کہ اعلیٰ کے بعد ادنا شروع کر دی، وہ آ گئی ہیں فکر، آ نہیں سکتا، مگر بالفرض آتا وہاں خاتمیت زمانی کی بات نہیں، وہاں مرتبے کی بات، مرتبہ آپ کا ہی اونچا رہنا۔ کتاب کو بدل دیا بیٹا، اور جو جواب دیتے ہیں جو بندی وہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کام نہیں بنتے۔ مسئلہ یہ نا مولانا دیوبندی بھی پہلے بدل اس گئے نا، کتاب کو پڑھیں سمجھیں پھر پتہ چلے کہ جو اس میں بیان ہوا 1400 سال میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ نے جب پڑھا نا، بریلوی سے جاگیر ہے، انہوں نے پھر اس پر ایک مضمون لکھا کہ یار کیوں ظلم کرتے ہو، میں نے یہ کتاب پڑھی، اتنی شان تو حضور کی ہم بریلوی بھی نہیں بیان کر سکتے کہ مولانا محمد قاسم نام کی۔ انہوں نے پھر بیٹا خط لکھے کہ 200 سال کی ہماری محنت تم نے برباد کر دی، ہم نے اس کو کافر بنایا ہوتا، تم نے اس کی مدح کہ اس بیچارے کو تنگ کی، صحیح کیا کریں، حق لکھنے نہیں گئے۔ اب اسحاق جہلوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ان کو تو تحذیر الناس وہ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، تو اگر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ عبارت نکالی تھی تو مرزا صاحب کو کہاں سے سمجھ میں آئی گی؟ تو مرزا صاحب تو ویسے بھی مکھی پر مکھی مارنے والے ہیں، تو اگر اس تبصرے کے بعد بھی مرزا صاحب کی تشفی نہیں ہوئی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام فام انداز کے اندر مرزا صاحب کو تحذیر الناس کی عبارت سمجھا دیں اور دیکھیں کہ واقعتاً علمی طور پر اگر انہیں کوئی بات بتلائی جائے اور ان کی بات غلط ہو تو وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحذیر الناس کے اندر جو بات چھیڑی ہے وہ عوام اور خواص دونوں کے اعتبار سے چھیڑی ہے۔ کہ عوام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں آنے کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہوتی، یعنی زمانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ زمانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آپ اس زمانے میں ہیں تو اس زمانے کو آپ کی وجہ سے فضیلت ملی، اگر آپ پہلے کسی زمانے میں ہوتے یا اس زمانے کے بعد کسی زمانے کے اندر آپ ہوتے تو تب بھی اس زمانے کے اندر فضیلت ہوتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی، کیونکہ آپ نے خود کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ فرمایا وہ میرا زمانہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زمانے کے اندر جو فضیلت آئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ اس زمانے میں ہیں تو تب بھی، اگر پہلے ہوتے تو تب بھی، اگر بعد میں ہوتے تو تب بھی زمانے کو فضیلت آپ کی وجہ سے حاصل ہوتی۔
اب مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے لیے 3 فضیلتیں ثابت کرتا ہے اور ایک بندہ 1 فضیلت ثابت کرتا ہے، تو کس نے زیادہ درجہ بڑھایا؟ جو 3 فضیلتیں ثابت کرنے والا ہے۔ تو یہی بات مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے کی۔ دیکھیں کہتے ہیں خاتمیت کے 3 مرتبے ہیں، خاتمیت زمانی، خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی۔ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ خاتمیت زمانی اور مکانی کے اندر نہیں کی، یہ تو مسلمہ عقیدہ ہے جیسے انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں خاتمیت مرتبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خاتمیت زمانی حاصل ہے، مکانی حاصل ہے، تو خاتمیت مرتبی بھی آپ کو حاصل ہے۔ اب خاتمیت مرتبی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ بذات متصف تھے اور باقی انبیاء بالارض۔ کیا مطلب؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات نبوت عطا کیے گئے نا وہ بغیر واسطے کے عطا کیے گئے، اور باقی انبیاء کو کمالات نبوت وہ آپ کی توفیل، آپ کی برکت سے ملے گی۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں جیسے سورج اور ستارے، سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور ستاروں کی روشنی وہ مستفاد یعنی آریتاً ادار وہ سورج سے ہوتی ہے۔ سورج دن کو نکلتا ہے، ستارے رات کو نکلتے ہیں۔ اگر ستارے دن کو نکلیں تو تب بھی ان کی جو روشنی ہے وہ سورج سے مانگی ہوئی ہے، رات کو نکلے تو تب بھی۔ سورج دن کو نکلتا ہے تو اس کی روشنی اپنی ہے، رات کو سورج اگر غروب ہو جائے تو تب بھی اس کی روشنی اپنی ہے۔ تو ستاروں کی روشنی کی جو انتہا ہوتی ہے نا وہ سورج پر ہوتی ہے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ باقی انبیاء کے کمالات نبوت کی جو انتہا ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ یہ انتہا ہے، منبع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت باقی انبیاء کی کمالات نبوت کے لیے۔ کتنا آسان ہے۔ اچھا میں ایک اور انداز سے اس بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں بعض دفعہ کوئی مقرر خطیب تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر تقریر کرنا ختم ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے بعد کوئی دوسرا مقرر آ کے تقریر نہیں کرے گا؟ نہیں، آپ اس کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے نا بیان کرنے کا، خطابت کا جو وصف ہے، آپ اس وصف کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے بیان کرنے کے اندر اور تقریر کرنے کے اندر۔ آپ ہی کہتے ہیں اس پر تقریر کرنی ختم ہے۔ یا بعض دفعہ کسی بندے کو بات سمجھانے کا ملکہ آتا ہے، دلیل دینے کا ملکہ آتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس پر بات کرنی ختم ہے، اس پر دلیل دینی ختم ہے۔ تو کیا مطلب؟ اس کے بعد دوسری دلائل نہیں آ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی دلیل کے آخری ہونے کا باعتبار زمانے کے اقرار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو وصف، آپ اس کی وصف کی یا بعض آپ وصف سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بات سمجھانے کا جو ملکہ اور گڑ ہے نا وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو باقی خاتمیت زمانی اس کا تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے انکار بھی نہیں کیا۔ چلے اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، ایک بچہ سب سے آخر میں ہے۔ اب وہ آدمی ان 6 بچوں سے محبت کرتا ہے لیکن آخری بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آخری بچے سے جو محبت کرتا ہوں یہ صرف اس وجہ سے کرتا ہوں یہ سب سے آخر میں آیا ہے، چھوٹا ہے اس لیے؟ کہا نہیں، میں اس سے محبت اس وجہ سے بھی کرتا ہوں یہ آخر میں بھی ہے اور اس کے اندر جو اوصاف اور اخلاق اور کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس اعلیٰ درجے کے ہیں کہ باقی دوسرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر بالفرض اس کے بعد بھی کوئی بچہ ہوتا نا تو کمالات اور اوصاف کے اندر اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ تو اب اس کے آخری ہونے کا انکار نہیں کر رہا، وہ اس کے کمالات سے بات کر رہا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ خاتمیت مکانی اور زمانی سے بات نہیں کی بلکہ خاتمیت مرتبی سے بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے کمالات جو ہیں ان کا منبع اور ان کی انتہا جو ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر جا کر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، کیا مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ خاتمیت زمانی کے اقرار کرنے والے تھے یا کہیں پر انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں خاتمیت زمانی کو تسلیم کرتا ہوں؟ تو آپ کی زندگی کے اندر ہی یہ اعتراض چلا گیا تھا، آپ کی زندگی کے اندر ہی یہ اعتراض مولانا کے پاس چلا گیا۔ تو مولانا نے اس پر جو مناظرہ عجیبیہ کتاب ہے، مناظرہ عجیبیہ، اس کے اندر جو تحریرات لکھی ہیں میں آپ کو صرف وہ سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا نے کہا کہ
خاتم المرسلین کی جو خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے، خاتمیت زمانی، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے آپ کو نبوت ملی۔ نمبر 2، مولانا نے ایک مقام پر چل کر لکھا کہ خاتمیت زمانی یہ تو اجماعی عقیدہ ہے، اور تیسرے مقام پر چل کر مولانا نے مزید کہا کہ خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے گنجائش انکار نہ چھوڑی، افضلیت کا اقرار ہے، بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے، اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے، پر رسول اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ اور ایک اور مقام پر چوتھی جگہ جا کر مولانا نے کہا کہ خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں، اب مولانا اقرار بھی کر رہے ہیں، خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں، اور ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ناحق کی تہمت لگائی جا رہی ہے، تو یہ ہم علمی طور پر بتلا رہے ہیں جی مرزا صاحب آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مرزا صاحب رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بلکہ ایک اور مقام پر چل کر تو انہوں نے بالکل دروازہ ہی بند کر دیا، کہا کہ اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ کے کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جو اس میں تأمل کرے، یعنی جو اس میں تأمل کرے اس کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ یہ مناظرہ عجیبیہ کی چند عبارتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ بتلائیں کہ کسی قسم کا کوئی اشکال رہ جاتا ہے، تو مولانا نے بتلایا کہ خاتمیت کے جو تینوں درجات ہیں، زمانی، مکانی اور مرتبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تینوں حاصل ہیں، اور تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، اس کو ایک اور انداز سے میں سمجھاتا ہوں۔ پھر تحذیر الناس کی جو عبارت ہے اس میں لکھا کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی، تو یہاں دو چیزیں، اگر بالفرض یہ مثال ہے، مثال کے اوپر حکم نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر بالفرض زید نے زنا کر لیا، تو کیا خیال ہے اگلے دن زید کو لٹا کر وہ کوڑے لگانے شروع کر دیے جائیں گے؟ اگر بالفرض زید نے چوری کر لی تو کیا مطلب اسے پکڑ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ یہ مثال ہے۔ پھر قرآن کریم نے بھی یہ اسلوب سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا نا تو لفسدتا، فساد ہو جاتا۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، اگر ہے، یہاں لفظ اگر ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو کیا خیال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہیں؟ آپ کی بات تھے یا نہیں تھے؟ تھے، لیکن نبی نہیں ہیں۔ اب وہ کہتے جی میں تو آپ کے بعد آ گیا ہوں، میں تو نبی بن جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ مثال ہے۔ اچھا، اگر اس پر بھی مرزا صاحب کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر میرا ایک روایتی جواب ہے جسے میں اپنی زبان کے اندر جمال گوٹا کہتا ہوں۔ ایک کلپ کے اندر مرزا صاحب نے کہا جی قادیانیوں کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو اس پر جب سب نے گرفت کی نا تو ہم ان کو اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم تو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں، نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے، اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو اس پر مرزا صاحب نے جب دیکھا اب تو میں پکڑا گیا ہوں تل ملائے، تو تعویلیں کرنی شروع کی۔ اب تعویل کیا کی کہ جی مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے ایسی بات کہی ہے، تو میں نے کہا جی منطق کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے تعلیق بالمحال، تو میں نے یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ایک بات کی، تو کہتے ہیں جی چلو یہ بات ٹھیک ہے۔ تقریباً کوئی آلموسٹ میرے خیال 3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا، ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لے تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا تعلیق بالمحال۔ اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے، تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے۔ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے۔ میں نے جب یہ پوری بات
अनीफ कुरैशी साहब के सामने तो खैर इतनी लंबी तो नहीं रखी, मुझे तो पता है वो मंतिक जानते हैं। मैंने कहा जी मैंने तालीक बिल मुहाल के तौर पे बात की थी। उनका अच्छा वो तो इंजीनियर साहब वो तो ठीक है, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की, इसलिए कि उन्हें पता था कि ये इल्मुल कलाम में इस तरीके से चीजें। मिर्ज़ा साहब अपने जुमले को तालीक बिल महाल के साथ जोड़ दें, जो तालीक बिल महाल बनता भी नहीं है, जो तालीक बिल महाल नहीं बनता। और इसकी वजाहत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कर दी कि ये तालीक बिल महाल बनता ही नहीं है, मेरी तरफ वैसे मंसूब किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने जो ये कहा है कि अगर कादियानी हम मुसलमानों को काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। बाद अज़ान जब उनकी गिरफ्त की गई तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि मैंने यहाँ तालीक बिल मुहाल की है, और मेरे कहने का ये मतलब था कि चूंकि कादियानी हमें मुसलमान मानेंगे ही नहीं तो फिर हम भी उनको मुसलमान नहीं मानेंगे। तो उस हवाले से उन्होंने मेरा नाम भी किसी वीडियो में लिया है, तो कुछ अहबाब ने मुझसे दरियाफ्त किया है। तो उसका जवाब पहला तो ये है कि यहाँ पर मिर्जा साहब के अदम इल्म के ऊपर ये दलील है, क्योंकि ये जो इस्तिलाह है उन्होंने इस्तेमाल की है तालीक बिल मुहाल, तो वो यहाँ पर तालीक बिल मुहाल बन ही नहीं सकती है। उसकी वजह ये है कि कादियानियों के बहुत सारे ऐसे लोग और ग्रुप हैं और उनकी बहुत सारी किताबों में ये चीजें मौजूद हैं कि वो मुसलमानों की तकफीर नहीं करते। तो तालीक बिल मुहाल का तो मतलब ये है कि आप किसी चीज को किसी ऐसे काम पर मुअल्लक करें कि जिसका वकूअ पज़ीर होना मुमकिन ना हो। यहाँ तो न सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि वकूअ पज़ीर भी हमारे वाक़या है, वकूअ पज़ीर हो रहा है कि बेशुमार ऐसे कादियानी है जिनकी वीडियोज और जिनकी तहरीरें इस बात पर शायद है कि वो मुसलमानों की तकफीर नहीं करते हैं, लिहाजा ये तालीक बिल मुहाल नहीं हुआ। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का ये उज़र मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने चंद साल कबल इस हवाले से मेरी बिल्कुल उनसे बात हुई थी, लेकिन तालीक बिल मुहाल ये उन्होंने कहा और मैंने कहा ठीक है ये तालीक बिल मुहाल है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और ये तालीक बिल मुहाल है, थोड़ा सा भी इल्म रखने वाला शख्स जानता है कि यह तालीक बिल मुहाल नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब के ब्लाइंड फॉलोअर कहते हैं जी नहीं वो तो ठीक होगी बात। अगर मिर्ज़ा साहब का तालीक बिल महाल अगर वाला जुमला बन सकता है तो ये मौलाना कासिम नानोतवी साहब का अगर बिल फ़र्ज़ वाला जुमला तालीक बिल महाल क्यों नहीं बन सकता। ये मेरी तरफ से मिर्ज़ा साहब को जुमाल गोटा है। और अगर मिर्ज़ा साहब ये कहें कि मेरी तारीफ तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने की है, वो कहते हैं जी आपका जुमला बिल्कुल सही है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो अगर आपकी तारीफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब करें तो वो काबिल कबूल, और मौलाना कासिम नानोतवी साहब की तारीफ ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब करें जो जज भी हैं तो वो काबिल कबूल क्यों नहीं। तो ये मेरी तरफ से मिर्ज़ा साहब को दूसरा जुमाल गोटा है। और मिर्ज़ा साहब अगर कहें जी कि मैंने वजाहत कर दी है तो ये कबूल कर लेनी चाहिए। तो अगर आपकी वजाहत काबिल कबूल है तो मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने जो वजाहत की तो वो काबिल कबूल क्यों नहीं। ये मेरी तरफ से मिर्ज़ा साहब को तीसरा जुमाल गोटा है। तो खुलासा कलाम ये कि मिर्ज़ा साहब ने जो दावा किया था ना कि जी अगर इल्मी तौर पर हमें कोई शख्स ये बतला दे कि ये बात आपकी गलत है, हम उसको तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे। अब हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब अपनी बात में कहाँ तक सच्चे हैं। अगर नहीं तो फिर आखिरी जुमला कुत्ती चोरा नल रली हुई है।